رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا وجاہدہم باللہ جہادا کبیرا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے، اپنے آپ کے خلاف، جو اپنے اندر کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے۔ جس نے اس کو ماسٹر کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو خاک میں ملایا وہ ناکام ہوا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی طاقتور، پیسے، دولت، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ کیونکہ جس نے اپنے اندر کا قلعہ فتح نہیں کیا وہ دنیا کو کیا اپنی چھاپ چھوڑے گا، کیا اپنا لوہا منوائے گا؟ جو اپنے آپ سے نہیں لڑ سکا، جو اپنے اندر کے بیٹھے ہوئے نفس سے نہیں لڑ سکا، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، 11 قسمیں اٹھائیں، اس کے بعد اس نفس کو جو ہے نا بیان فرمایا سورۃ الشمس کے اندر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اتنی قسم اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، وقد خاب من دساها، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ ناکام ہوا۔ چاہے وہ بہت بڑا عالم ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کو ماسٹر نہیں کیا، اس نے اپنی نفس کی، اپنے اندر کی لڑائی کے اندر جو ہے نا عبور حاصل نہیں کیا، اس کو ماسٹر نہیں کیا، اس کے اوپر فوقیت حاصل نہیں کی۔ بس وہ علم دوسری چیزیں، دوسرے معاملات میں لگا رہا، لیکن دوسروں پہ تنقید بھی کرتا رہا، دوسروں کی معاملات وہ کرتا رہا، لیکن اپنے اندر نہیں جھانکا، اپنے اس نفس کے جس کو اللہ اتنا وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا، یہ سب سے بڑا امتحان انسان کا یہی ہے کہ سب سے پہلے اس سے نمٹنا ہے، اس کے بعد آپ نے دنیا کے تمام شیاطین، دنیا کے جو ہے نا یہود و نصارہ، کافر، جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، ان سے تو بعد میں نمٹنا ہے، پہلے اپنے آپ سے جنگ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو انسان کو سب سے ضروری، سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس نفس کی غلاٹیوں کو سمجھے، اس کی شرارتوں کو سمجھے، اس کو ماسٹر کرے۔ اس کو ماسٹر کرنے کے لیے 3 ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا ہتھیار ہے خنجر، تلوار اور نیزہ، یہ مومن کے ہتھیار ہیں، اس کے ذریعے ان سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ خنجر یعنی کہ خاموش رہنا، جواب ہی نہیں دینا کسی کا، کوئی کتنی بھی تنقید کرے، کتنا بھی کچھ کرے، کوئی غیبت کرے، کوئی کچھ بھی کرے، تو خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ بہترین خنجر ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہتھیار ہے تلوار، کہ انسان اتنا صبر کرے کہ انسان کی چیخیں نکل جائیں، انسان کے اپنے اندر سے چیخیں اٹھنے لگیں کہ بس اب میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ اتنا صبر کرنا، اتنا کہ حتیٰ یأتی کا یقین، یعنی کہ تمہیں موت آ جائے، اس حد تک صبر کرو اس نفس کے خلاف، بری چیزوں کے خلاف، اٹیک کرنے والی جو ہے نا گندی چیزوں کے خلاف، کتنی بھی بری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں اس کے خلاف صبر یہ نہیں کہ کھانے پینے کے خلاف صبر یہ ہے کہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے برائی کی طرف مائل کر رہا ہے، لیکن اس سے بچنا، ہر طریقے سے بد نظری کی طرف، برائی کی طرف، فحاشی کی طرف، گندی محفلوں کی طرف، غیبت اور چغلی، کینہ، بغض، حسد، ان چیزوں سے بچنے کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن اصلی صبر یہ ہے کہ ہر برائی کے خلاف آپ نے صبر کرنا ہے۔ جو صبر کرنے لگتا ہے سمجھو وہ فلاح پا جاتا ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر قابو پا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے صبر کے لیے ہمارے پر روزے فرض کیے کہ سال میں 1 دفعہ ان کے اندر صبر کی، تاکہ پریکٹس ہو سکے کہ 30 روزے رکھیں، اس میں ان کے اندر بھوک میں، ہر چیز میں، برائی کے خلاف صبر آ جائے ان کے اندر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہفتے میں 2 روزے اس لیے رکھ کے بتایا امت کو کہ نفس کو توڑتا ہے۔ جب اللہ نے نفس کو بنایا، نفس کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کیا، انسان بنانے سے پہلے نفس کو بنایا، اس کو بولا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت، آپ میرے رب ہو۔ انہوں نے بولا اور تو کون ہے؟ انہوں نے بولا میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 1000 سال اس کو آگ کے عذاب میں ڈال دو۔ 1000 سال آگ کے عذاب میں ڈالا، پھر نکالا، پھر پوچھا ہاں اب بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے بولا یا اللہ آپ میرے رب ہو۔ انہوں نے بولا اور تو؟ انہوں نے بولا میں ہوں۔ یعنی کہ اس کا تکبر، اس کی انا نہیں ٹوٹی۔ تو اللہ نے بولا کہ اس کو ٹھنڈ کے عذاب میں 1000 سال ڈالا، پھر نکالا، تو پھر اس نے یہی جملے دوبارہ ریپیٹ کیے۔ اللہ رب نے فرمایا بھوک کے عذاب میں اس کو ڈالو۔ بھوک کے عذاب میں ڈال کے جب نکالا تو گر کے بالکل گھٹنوں پہ گر گیا۔
اس نے بولا اللہ آپ میرے اللہ ہو، رب العالمین ہو، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاک ہوں۔ تو اس سے یہ بتانا مقصد تھا کہ بھوک، روزہ، ان چیزوں سے نفس کمزور ہوتا ہے، اور نفس کمزور ہوگا آپ کا ایمان آٹومیٹکلی مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، نفس دبا رہے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نفس، میرا قارین میرے سامنے آیا، اور میرے سامنے آ کے اس نے کہا میری شکل میں ہو، میں نے کہا کہ تو انہوں نے بولا میں تمہارا نفس ہوں، میں تمہارا قارین ہوں، لیکن انہوں نے بولا تو تمہاری حالت ایسی کیسے ہو رہی ہے؟ انہوں نے بولا کہ تمہارے اعمال، تمہارے تقوی نے، تمہارے ایمان نے میرے کو یہ کمزور کیا ہوا ہے، اگر تمہارا ایمان یہ چیز کمزور ہوتی رہیں گی تو میں طاقتور ہوتا رہوں گا۔ تو یعنی کہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا نفس جو ہے، آپ کا جو یہ شیطان ہے جو آپ کے ساتھ قارین جڑا ہوا ہے، یہ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کبھی بھی آپ کو اچھائی کی طرف نہیں، وہ تو ہے ہی برائی کی طرف ہی آپ کو مائل کرے گا، برائی کی دلیل دے گا، اچھائی کی طرف کبھی بھی مائل نہیں کرے گا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہمیں بتائیں کہ ہماری نفس اس سے جان چھوٹ گیا، اس کی شرارتوں سے، اس کی غلاٹیوں سے، ہمیں ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ جو ہم وہ کر لیں تو اس سے بچ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ مرتے دم تک جڑا ہوا ہے نفس، اس کو روزانہ آپ نے اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ہی امتحان ہے، امتحان کے لیے اللہ نے اس کو نفس کو رکھا، اس سے آپ نے روزانہ فائٹ کرنی ہے، یہ آپ کو برائی کی طرف مائل کرے گا، آپ نے بچنا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، ہر چیز کرنی ہے۔ اگر اس کو نفس کو نکال لیا تو امتحان پھر ختم ہو جائے گا نا، انسان بالکل پھر سکون سے رہے گا، کیونکہ نفس ہی تو آپ کو شرارتوں کی طرف، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، گناہوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، بری گندی چیزوں کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر کے ادھر لے آتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ٹول ہے، شیطان اس کے ذریعے ہی اندر گھستا ہے، اس کے ذریعے ہی آپ کو بلغلاتا ہے، اس کے ذریعے وسوسہ فی صدور الناس، یعنی کہ وسوسے اس کے ذریعے آپ کو پہنچاتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو شیطان آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ اللہ نے شیطان کو رکھا ہے دنیا میں، کیوں؟ کیونکہ ایک بخ نے، اس شیطان نے آسمان پہ اللہ رب العزت سے گلہ کیا کہ اللہ تو نے آدم کو مجھ پہ فوقیت دے کے، اشرف المخلوقات بنا کے تمام مخلوقات پہ فوقیت دے کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ میں زیادہ عبادت گزاروں، اس میں تکبر آ گئی ہے شیطان میں کہ میں زیادہ عبادت گزاروں، میں آگ سے بنا ہوں، میں ایسا ہوں، میں اڑتا ہوں، میں یوں ہوں، میں فلانا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان تجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے بولا یا اللہ یہ مجھ سے زیادہ بہتر نہیں، یہ تو گارے اور مٹی سے بنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تجھے دکھا دوں گا، تو نے گلہ کیا نا تو میں تیرے کو چیلنج دیتا ہوں، جا آدم کو میں اتارتا ہوں، تیرے کو میں اس سے زیادہ دنیا کی ساری مشینریاں دوں گا، تیرے کو سارے پیادے دوں گا، تیرے کو کفار، منافقین، شیاطین، ہر چیز دوں گا، جنات کی فورسیں دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ آدم اکیلا کھڑا ہوگا، صحیح نا، آدم کا بچہ اکیلا ہوگا، بغیر اللہ کو دیکھے، بغیر جنت دیکھے، بغیر دوزخ دیکھے، بغیر فرشتے دیکھے، بغیر نبیوں کو دیکھے، وہ جو ہے نا اس دنیا کے اندر اس اندھیری وادیوں میں چلے گا۔ اور تیرے کو میں اتنی صلاحیت دیتا ہوں کہ آدم تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو آدم کو دیکھ سکتا ہے، تو آدم کے خون میں، اس کی رگ رگ میں شامل ہو سکتا ہے، اس کو وسوسے ڈال سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ آدم کا ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرے 2 بچے پیدا ہوں گے، تیرے ساتھ ساری دنیا کی مشینری دیتا ہوں، لیکن میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ آدم کا بچہ پرفارم کرے گا اندیکھی وادیوں میں، اندیکھی جنت دوزخ کو، اندیکھے نبیوں کو، اندیکھے فرشتوں کو، بغیر دیکھے وہ ایمان بھی لائے گا غیب پہ اور پرفارم بھی کرے گا، اور نہ کر سکے تو قیامت کے دن مجھ سے گلہ کری ہو تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا چیلنج ایک مومن پہ لیا ہے، اور وہ یہ مومن کے لیے خصوصاً۔ تو مومن آج آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان کو بھیجا، تو انہوں نے اندیکھی وادیوں میں پرفارم کر کے دکھایا۔ نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے وہ پرفارم کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ پرفارم کر کے دکھا رہے ہیں، شیطان کو دکھا رہے ہیں کہ تو دیکھ، تو بولتا ہے کہ انسان پرفارم نہیں کرے گا، آدم کا بچہ پرفارم کرے گا۔ اس کے بعد صحابہ نے پرفارم کر کے اہل بیت، تبع تابعین، صدیقین، صالحین، شہداء، اور آج تک ہر صدی میں ہر وقت اللہ رب العزت کے ایسے مومن، ایسا ایک گروہ اللہ ہمیشہ رکھتا ہے جو اللہ کی حق کی دلیل رہے اور انسانیت کے اوپر سب سے بڑا، تاکہ ساری انسانیت پہ اللہ نے اس کو فوقیت دی، وہ ہے مومن جو دنیا کی اتنی مشکلات جھیلتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ انسان کی کاٹ بہت مشکل ہے، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان بہت مشکل راستوں سے گزرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب جنت اور دوزخ بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جنت دیکھے آؤ۔ جب جنت دیکھنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، انہوں نے کہا یا اللہ
اتنی بہترین آپ نے جنت بنائی ہے، ہر انسان ہر مخلوق ادھر آنا چاہے گی، کون نہیں آنا چاہے گا ادھر؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب اس کا راستہ دیکھا تو انہوں نے بولا یا اللہ اتنا خطرناک، اتنے ایڈونچر، اتنے امتحانوں سے بھرا ہوا راستہ، ادھر تو کوئی مشکل ہی پہنچ سکے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ادھر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب دوزخ دیکھو. دوزخ دیکھی تو انہوں نے بولا اللہم اجرنا من النار، کتنی خوفناک دوزخ. اللہ یہاں تو ہر شخص، ہر نفس ادھر آنے سے پناہ مانگے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب اس کا راستہ دیکھا تو اتنا آسان راستہ، عیاشیوں سے، مستیوں سے، اور جو نا ان دنیا کی جتنے بھی، دنیا جس کے پیچھے ہر انسان بھاگتا ہے، ان چیزوں سے بھرا پڑا. تو انہوں نے بولا یا اللہ ادھر سے تو ہر بندہ سلپ ہو کے ادھر آ جائے گا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس جہنم سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میں نے امتحان رکھا ہے، اور جو آخرت کے ان امتحان میں اس طرف صراط المستقیم پہ چل کے آئے گا، وہ دنیا میں تو تکلیفیں کاٹ کے آئے گا، دنیا میں بڑا مشکل کاٹ گزار کے آئے گا، لیکن اس کے لیے پھر مرتے ہی اس کے ساتھ انعامات اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اس کا راستہ بس یہی ہے کہ دنیا میں اس کو سروائیو کرنا ہے، اپنے امتحان میں پاس ہو کے آنا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں لگائیں. تو اس نفس کو ماسٹر کریں. سب سے پہلے آپ اس نفس کے اوپر، اور یہ نفس ماسٹر کیسے ہوتا ہے کہ اس کی 3 چیزیں، خاموشی، تنہائی اور صبر. یہ 3 چیزیں آپ اپنے دماغ میں فٹ کر لیں کہ جب تک میں کچھ بھی نہیں بن سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا، جب تک میں سروائیو نہیں کر سکتا، اپنا لوہا نہیں منوا سکتا، جب تک میں اس راستے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جس نے اس راستے کے اندر کامیاب ہو گیا، ان راستوں پہ چل کے جس نے صبر کیا، بہت بڑا صبر آ جاتا ہے جب اس کی نفس مطمئنہ ہو جاتی ہے. نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے بہت کاٹنی پڑتی ہے. اتنا صبر کہ آپ کا دم نکل جائے، آپ کی جان نکل جائے، اتنا صبر کرنا پڑتا ہے. اتنا صبر کرنے کے بعد پھر یقین، کیونکہ اللہ نے قرآن کی شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ شک کو ختم کر کے، کہ اس کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ اللہ سب سے پہلے شک کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، شک کے بارے میں بتا رہا ہے کہ شک ختم کر کے مومن بنتا ہے. ایک مسلمان سیدھے راستے پہ جب ہی چلے گا جب اس کے اندر سے شک ختم ہو جائے. کیوں؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ جب ایک انسان دین حق کو قبول کرتا ہے، دین کی طرف چلنے لگتا ہے، تو وہ شک و شبہات ڈالتا ہے اس کے اندر. ایسے شک ڈالتا ہے کہ انسان بولتا ہے پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے گی، قبر میں کیا ہوگا فلاں. وہ شک و شبہات میں کشمکش میں ہی رہتا ہے، اور اسے موت آ جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے. شیطان کا کام ہی یہی ہے. اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کے راستے میں بیٹھوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کو ولگلاؤں گا، اس کو اس راستے پہ چلنے ہی نہیں دوں گا، اس راستے پہ میں بیٹھوں گا، اس کو ولگلاؤں گا اور اس کو جہنم میں دھکیلواؤں گا، کیونکہ اس نے مجھے ذلیل کروایا. اس شیطان جو ہے نا، وہ شیطان کے ساتھ ضد ہے کہ اس کو فوقیت کیوں دی، تو وہ آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا. ہر انسان کو وہ گناہ کی طرف، برائی کی طرف، گندگی کی طرف مائل کرے گا، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اس سے ہٹ جائے اور وہ جہنم میں جا گرے. اور اللہ رب العزت کا فضل اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو ان کاٹوں کو کاٹتا ہے، ان مشکل سفروں میں قدم بڑھاتا ہے، سمندر کی لہروں کے مخالفت میں قدم اٹھاتا ہے، تو پھر آسمان زمین کے فرشتے اسے سلوٹ مارتے ہیں کہ اللہ واقعی میں تیری مخلوق، تیری مشینری، جس انسان پہ تو نے اتنا فخر کیا، واقعی میں دیکھ. اللہ دلیل کے لیے بتاتا ہے کہ واقعی میں یہ پرفارم کر رہا ہے، واقعی میں بغیر اللہ کو دیکھے، بغیر اللہ کے رسولوں کو دیکھے، بغیر فرشتوں کو دیکھے، بغیر جنت دوزخ دیکھے، بغیر دیکھے غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے اور پرفارم کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ آسمان زمین کے فرشتے بھی اس کو سلوٹ مارتے ہیں. تو اتنی مشکل کاٹ ہے، یہ امتحان ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے. تو اس لیے آج سے آپ لوگ کوشش کریں کہ سب سے زیادہ وقت جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ گزرے، بڑے صحابہ، اہل بیت، تبع تابعین، بڑے فقہاء، ائمہ اکرام اور صدیقین، صالحین، شہداء، وہ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے تھے، اپنی نفس کی غلاٹی، اپنے نفس کو انہوں نے خود گلے دبائے ہوئے تھے. اب دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4 براعظموں پہ خلافت، اسلام کی حکومت کو جو نا قائم کر کے اور انصاف کے ساتھ چلا کے دکھایا، اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے لے کے چلایا. کس طریقے سے؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس، ان کے گھوڑے کی آواز سے شیطان بھاگتا تھا. کس وجہ سے بھاگتا تھا؟ کہ وہ فتنوں کو دور سے بھاپ لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ماسٹر کیا ہوا تھا. اور جب انسان ماسٹر کر لیتا ہے اس نفس کے خلاف، تو پھر یہ نفس، یہ شیطان، یہ انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کاغذ کی کھلونے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ انسان کا نہیں بگاڑ سکتا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بڑے فیصلے مسلمانوں کے کر کے آتے، تو ان کا نفس ان کو بولتا کہ واہ عمر، تو نے تو اتنا بڑا کام کر دیا، تو تو بڑا نیک آدمی ہے، تو تو ایسا ہے، تو تو ویسا ہے. تو وہ کوڑا اٹھا کے اپنے پیروں پہ مارتے اور کہتے
کہ عمر تیری کچھ بھی نہیں ہے، تیری کوئی اوقات نہیں، ہادہ من فضل ربی، اللہ کا تجھ پہ فضل ہے، یہ سارے اللہ کے کام ہے کہ تجھے اس خدمت کے لیے، اس نیکی کے لیے تجھے چن لیا، تیرا کوئی کمال نہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ جھکاؤ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کل عالم، ڈاکٹر، انسان جو بھی کچھ بنتا ہے وہ تکبر اس کے اندر آیا تھا، علم کا غرور کہ میں کچھ ہوں، کسی کو ڈگری مل جاتی، کسی کو تھوڑا دولت مل جاتی، کسی کو کوئی چیز، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی کوئی توپ ہوں، حالانکہ انسان کیا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اتنا کمزور ہے انسان۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ انسان اتنا کمزور بنایا میں نے، ہے نا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت مشینری کو چلا رہا ہوتا، فرشتے مقرر کیے ہوئے اللہ نے ہر جگہ ہر معاملات میں، لیکن جب انسان کو صرف فری ویل دی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، یہ چیز نہیں حاصل کر سکتا۔ ہر انسان کی 3 خواہشیں ہیں، ہر انسان کے اندر اللہ نے 3 مطلب یہ خواہشات سے بھری ہوئی ہے، انسان کا نفس انسان میں بھرا ہوا ہے۔ تو نفس کی جو ہے 3 وہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کبھی مروں نہیں، کبھی مجھے موت نہ آئے، دوسرا کہ کبھی میں ضعیف نہ ہوں، بڑھاپا نہیں آئے، مجھے کمزوری، بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی نہ آئے، تیسرا سکون چاہتا ہے کہ اب انسان یہی کرتا ہے میں یار تھوڑا سا بڑا یہ جاب کر لوں، یہ بنا لوں، وہ بنا لوں، یہ کام کر لوں، پھر سکون آ جائے گا، پھر وہ بولتا بچے شادی کر لوں پھر سکون ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بولتا اولاد بڑی ہو جائے پھر سکون ہو جائے گا، پھر اولاد کی شادیاں نمٹا دوں پھر سکون ہو جائے گا۔ انہی چکر کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، کبھی وہ کمانے میں، کبھی بولتا یار 2 فیکٹریاں بن جائیں مجھے سکون ہو جائے گا، میرے پاس یہ گاڑیاں ہو جائیں، اس ملک میں میرے کو ویزا مل جائے، اس ملک میں مل جائے، مطلب اسی چکر میں رہتا ہے انسان۔ لیکن وہ پیسہ دولت اس کی جو ہے یہ جو 2 روپے کی سوچ ہے، چھوٹی سوچ ہے، یہ اسی چکر میں رہتی ہے، لیکن سکون آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے، موت آپ ٹال نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور بیماری تکلیف ہے اور یہ زوال، یہ بڑھاپا، یہ ضعیفی آپ جوانی میں واپسی اس کو ریورس کر ہی نہیں سکتے، کوئی دنیا کی مخلوق، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی کر ہی نہیں سکتی، ناممکن سی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ہمیشہ انسان جوان رہے گا، ہمیشہ کوئی اس کو خوف اور وہ نہیں ہوگا، نقصان کا نہ خوف، نہ بڑھاپے کا، نہ زوال کا، نہ موت کا، اور سکون، اتنا سکون جب کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے تو سکون ہی سکون ہے، جو چیز خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے حاضر ہوگی، ہر چیز، جس چیز کے انسان کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی وہاں اللہ رب العزت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی بڑی جنت۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے سب سے مین پارٹ جو ہے وہ نفس ہے، نفس کو ماسٹر کرنا ہے، جس نے اپنے نفس کو ماسٹر کیا وہ کامیاب ہوا، اللہ قرآن میں فرمایا، اور جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اپنے نفس کو ماسٹر کرنے کے لیے جو نا 3 اصول ہیں بڑے، ایک تنہائی، دوسرا خاموشی، تیسرا صبر۔ صبر، تنہائی، خاموشی، یہ 3 ایسے ہتھیار ہیں، اس کو ڈیفینیشن میں بھی اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ نیزہ، تلوار اور خنجر، یہ 3 ہتھیار ہیں مومن کے پاس نفس کے خلاف، یعنی کہ خاموشی، صبر اور تنہائی۔ تنہائی میں یعنی کہ تنہائی اس لیے کہ اپنا روزانہ اپنا تزکیہ کریں، اپنا اصلاح کریں، اپنے آپ میں غور و فکر کریں، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی بہترین مومنین، صدیقین، صالحین، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ گزرے، انہوں نے سب سے زیادہ جنہوں نے دنیا کے اندر امن قائم کر کے دکھایا، دنیا میں کچھ کر کے دکھایا، اپنا لوہا منوا کے دکھایا، جو دنیا کے اوپر فوقیت حاصل کر کے گئے، اور دونوں جہان میں، دنیا ہی نہیں آسمانوں پہ بھی راج کر گئے وہ لوگ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے زیادہ وقت اپنے ساتھ گزارتے تھے تنہائی میں، بے فضول کا بولتے نہیں تھے، اب صبر کرتے تھے، خاموشی رہتی تھی ان کے نفس کے اندر نا، یعنی کہ خاموشی کا کہ مثال ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی کہ یہ اطمینان والی روح جب بنے گا انسان، جب وہ اس کو ماسٹر کرے گا، اس نفس کو۔ یہ نفس ہی تو ہوتا ہے جو اچھالتا ہے، لڑائیاں کراتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، برائیاں کرواتا ہے، جذبات میں آ کے طلاق دلواتا ہے، گھر کے گھر برباد کرتا ہے، یہ سب نفس کی غلاٹی ہے میرے بھائی۔ اور اس نفس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ خاموشی، صبر اور تنہائی کے اندر اس کی روزانہ آپ اصلاح کریں اور ان چیزوں کو ماسٹر کریں، انشاءاللہ آپ اس نفس کی جو نا غلاٹیوں سے بچ جائیں گے۔ کیوں؟ ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی فکر کر، کیونکہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جہاں تماشا نہیں ہے۔ جو بھی کہا، جو حق کہا وہ اللہ، اس کے رسول کا اور ان کے لوگوں کا تھا، اور جو کچھ غلط کہا ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ ہم تو پہنچانے والے لوگ ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔